الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات بجی خاندان فاطمہ روز شہادت صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام معصومین کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، وقت کی قلت اور کمی کے باعث میں حق کے موضوع ادا نہیں کر سکا۔ کل کی گفتگو میں نے محسوس کیا کہ تشنگی باقی اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے زیادہ وقت مطلوب تھا۔ بہرحال اگر پروردگار نے توفیق دی اور موقع ملا اپنی گزارشات کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ آخری مجلس ہے اور آج کی مجلس میں عرض ادب کرنا ہے اور خود آج کی مجلس خود احسان خدا کی عنایات کی مجلس ہے اور پھر معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ میرے عزیزو، صرف ایک جملہ کہ کل کی گفتگو سے متصل ہو جاؤں، اور جو ابہامات ہیں اور دقتیں اس لیے کہ پہلے مرحلے میں لازم تھا کہ خود ماہیت عدل، حقیقت عدل، اس کی دقتیں، اس کی جہتیں، اس کی گہرائیاں بیان ہوتی، پھر موضوع کی اہمیت زیادہ روشن ہو جاتی۔ لیکن بس ایک جملہ آج کی حد تک اور پھر چند ایک معروضات عرض کروں۔ عدل نبیوں کی زحمات اور تبلیغ کا اسارہ ہے۔ نظام عدل، اور عدل سے مراد سماجی انصاف ہے، عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس۔ یہ جو امیر المومنین سے سوال کیا گیا تو مولا متقیان نے جو جواب ارشاد فرمایا،
جب کسی نے پوچھا کہ ایہم الافضل العدل ام الجود، امیر المومنین آپ کی نگاہ میں کون سی چیز افضل ہے، عدل یا سخاوت؟ دنیا کے سب سے بڑے سخی نے یہ جواب دیا کہ میرے نزدیک عدالت افضل ہے۔ یہ عدالت انفرادی نہیں ہے، امیر المومنین کا عدالت اجتماعی کے فلسفہ پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ جواب دیا۔ یہ نبیوں کی محنتوں کا محصل ہے، فلسفہ ارسال رسل، فلسفہ انزال کتب، فلسفہ تنصیب ائمہ، یہ نکتہ ہے۔ یہ 14 کے 14 یہ خلفائے حق تعالی ہیں، 14 کے 14 یہ جانشین خدا ہیں، اور ان کا خلیفۃ اللہ ہونا یہ عہدہ نہیں ہے، رتبہ ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہونا یہ منصب ہے، یہ عہدہ ہے۔ خلیفۃ اللہ ہونا یہ مقام ہے، رتبہ ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، بہت فرق ہے۔ ذات امیر المومنین، ذات معصومین علیہ السلام امام زمانہ تک سب کے سب ذی مراتب ذوات ہیں۔ کوئی ان کو اس عالم ناسوت میں، عالم ملک میں، عالم مادہ میں اپنے درمیان دیکھے اور اہل حجاز اور مشرکین مکہ کی مانند یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ ہم جیسے ہیں، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ان کی نگاہ اس مرتبہ نازلہ پر ہے، جس مرتبہ نازلہ میں معصومین ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی ذوات منحصر نہیں ہے اس عالم ناسوت کے مرتبے میں۔ اللہ نے بشر پر جو احسان فرمایا، ان 14 انوار کو انسانی پیکر میں ڈھال کر بشریت کے درمیان ہماری انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کو اس مقام میں، اس رتبے میں منحصر سمجھتا ہے تو بہرحال وہ جاہل ہے اہل بیت علیہ السلام کے رتبے کی نسبت، چونکہ یہ ذی مراتب ہستیاں ہیں۔ عالم ملک میں، عالم مادہ میں، عالم ناسوت میں انسانوں کے لیے معلم بنا کے بھیجے گئے ہمارے مربی، ہمارے مرشد، ہمارے امام، ہمارے رہبر، اس سے بالاتر خود ملائکہ خدا، اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی انہیں ہادی بنا کے بھیجا گیا۔ عالم ملکوت میں، عالم ملکوت میں وہ کمال، اس عالم ناسوت میں جو کمال ہم انسانوں کے لیے ناگزیر ہے، جس کے حصول کے لیے بشر کو خلق کیا گیا، اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس عالم ناسوت میں ان 14 کو بھیجا۔ اس سے بالاتر عالم ملکوت میں وہ کمال جو فرشتوں کی ذات کے ساتھ سنخیت رکھتا ہے، اور اس کمال مطلوب تک ان فرشتوں کو پہنچانا ہے، وہ بھی محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ محمد و آل محمد معلم انسان بھی ہیں، معلم ملائکہ بھی ہیں۔ جس طرح سے ہماری رشد و تعالی اور ہمارے تکامل میں مصروف ہے، اسی طرح سے ملائکہ اور فرشتوں کے رشد اور تعالی اور کمال میں محمد و آل محمد مرشد ہیں، معلم ہیں۔ اور عالم ملکوت سے ماوراء، عالم مجردات میں، عقول عالیہ کی تہذیب میں ان کو ان کے حسب حال، حسب وضع جو کمال مطلوب ہے اس تک پہنچانے کے لیے حق تعالیٰ نے انہی 14 کو راہبر قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ عالم ملکوت میں مقام اہل بیت منحصر ہے اور فقط اس رتبے میں ہے، نہ، یہ جہالت ہوگی۔ اگر کوئی سمجھے کہ عالم مجردات میں عقول عقلیہ کی تہذیب و کمال بس یہ حد ہے اہل بیت کی، نہ، اس سے ماوراء، اس سے بالاتر جو مقام اہل بیت ہے وہ مقام خلافت الہیہ ہے۔ یہ مقام خلافت الہیہ مقام علی الاطلاق ہے، بطور مطلق عالم حضور میں، پوری کائنات میں یہ 14، صرف 14، اس میں حتیٰ کوئی دوسرا نبی بھی ان 14 کے ساتھ شامل نہیں ہے۔
یہ 14 کے 14 مقام خلافت مطلقہ میں جہاں پر اللہ مستخلف عنہ ہے، یہ 14 اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ہمارا یہ جو بسا اوقات مناظرے کیے جاتے ہیں، مباحثے کیے جاتے ہیں، آج کی متمدن اور مہذب اور مثقف دور میں ان بیٹھکوں سے نکل کر اب آج کے ملنا سوشل میڈیا پر سرگرم ہے۔ کوئی پہلے کی خلافت ثابت کر رہا ہے، کوئی چوتھے کی، کوئی علی کو پہلا خلیفہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چوتھا خلیفہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چوتھے سے بھی انکار کر رہا ہے کہ نہ پہلے ہے نہ چوتھے ہے۔ نہ ہمارا برادران اہل تسنن کے ساتھ، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہیں، مسئلہ خلافت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ندا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، سرے سے میدان الگ ہے۔ وہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بات کرتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے 4، 10، 20، 40، 50، 100، 200، 1000، 5000، 10,000 مسلمان مل کے منتخب کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ ان 14 کو خود خدا نے منتخب کیا، اللہ مستخلف عنہ، یہ 14 اس کے خلیفہ ہیں، اس کے جانشین ہیں، اس کی صفات کے مظہر ہیں، اس کی صفات جلال کے مظہر ہیں، اس کی صفات جمال کے مظہر ہیں، اس کے اسماء کے مظہر ہیں۔ خدا سبحان وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کی احدیت کے مظہر ہیں۔ ذات پروردگار خدا سبحان لیس کمثلہ شیء ہے، یہ 14 کے 14 مظہر لیس کمثلہ شیء ہے۔ ذات پروردگار لم یکن لہ کفوا احد ہے، یہ 14 کے 14 مظہر لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ نہ کوئی خدا کا سہیم اور شریک اور عدیل اور بدیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی ان 14 کا سہیم اور شریک اور عدیل اور بدیل ہو سکتا ہے۔ ان 14 کی خلافت، ان 14 کی امامت، ان 14 کی ولایت حق تعالیٰ کی ولایت کا، حق تعالیٰ کی توحید کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ ہرگز میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے خیال میں نہیں تھا، میرے ارادے میں نہیں تھا۔ جس خوبصورت انداز سے آپ نے سنا، میں ایک جملہ اسی تناظر میں، اسی تسلسل میں سامر الائمہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کا فقط ایک جملہ اس کر کے آگے بڑھوں۔ مقام نیشاپور میں جب حضرت پہنچے تو 1.5 لاکھ سے زیادہ، 1.5 لاکھ افراد، اس سے زیادہ حضرت کا انتظار کر رہے تھے، اور جب پہنچے تو وہاں پر موجود افراد میں 28,000 قلمدان تھے۔ یہ تاریخ کا عجیب انتقام ہے کہ پہلا محمد قلم دوات مانگ رہا تھا اور سامنے سے جسارتیں ہو رہی تھیں، گستاخیاں ہو رہی تھیں، ان الرجل لیحجر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اور جب 8واں محمد بازار نیشاپور میں پہنچا تو 28,000 قلم اور دوات حالت انتظار میں کہ اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ لبھائے مبارک سے کوئی جملہ ادا کرے تو ہم اسے ضبط کرنے، محفوظ کرنے، لکھنے، درج کرنے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجمع میں حدیث کا مطالبہ کیا۔ تمام تفصیلات کو چھوڑ کے بس ایک جملہ عرض کر دوں اسی تسلسل میں کہ اس مجمع نے حدیث کا مطالبہ کیا، لیکن فرزند رسول نے عجیب کام کیا۔ بجائے حدیث سنانے کے، جبکہ وہ حدیث کی خواہش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سلسلہ سند بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا سنو مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا علی، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے
ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ عجیب ہے، کسی نے سند نہیں مانگی، کیوں اس میں ہزاروں حکمتیں، کیوں آپ نے سلسلہ سند ذکر کیا؟ اس سلسلے کو دقیق شخصیت ہیں، خود محقق ہیں، خطیب ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ سلسلہ سند، اس کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے۔ ہر محدث کا ایک سلسلہ ذہب ہے، جیسے ام المومنین عائشہ کا ایک سلسلہ ذہب ہے۔ ام المومنین سے، عائشہ سے ہزاروں لوگ روایت کریں تو کسی کی روایت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو عائشہ کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث لیتا ہے، اور عروہ بن زبیر سے آگے 100 آدمی حدیث بیان کر دیں، کسی کی حدیث کی وہ ارزش و اہمیت نہیں ہے کہ جو محمد بن مسلم ابن شہاب زہری ان سے حدیث لیتا ہے۔ ہر محدث کا سلسلہ سند ہے، یہ عائشہ کا، ام المومنین کا سلسلہ سند ہے۔ یہ سلسلہ سند، یہ سلسلہ الذہب جسے علی ابن موسیٰ رضا نے بیان فرمایا، اس میں بڑے بڑے محدث موجود ہیں، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل جو 2 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، یہاں تک کہ امام مسلم بن حجاج اور امام اسماعیل بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ موجود ہیں، بڑے بڑے محدث، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، جتنا میں مطالعہ رکھتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، اہل تسنن کے 4 امام شافعی ہیں، ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، باقی 3 امام احمد ابن حنبل کی خاک پاک کو بھی نہیں چھو سکتے۔ 6 لاکھ احادیث اپنی زندگی میں درج کی، 2 لاکھ احادیث کے حافظ یہ بھی موجود تھے بازار نشاپور میں۔ جب ان 18 برس عمر تھی جناب احمد ابن حنبل کی، جب جناب امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا آغاز ہوا، اور ان کی عمر 36 سال تھی جب امام علی ابن موسیٰ رضا بازار نشاپور میں تشریف لائے، اور 39.5 سال عمر تھی ان کی جب امام علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت ہوئی۔ احمد ابن حنبل خود بازار نشاپور میں موجود تھے، اور ان کے ہاتھ میں بھی قلم دوات تھا، اور یہ بھی سند لکھ رہے تھے، اور یہ تاریخی جملے تحریر کیے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ سلسلہ سند، نہ حدیث نہیں، جو سلسلہ سند ذکر کیا اپنے بیان سے پہلے علی ابن موسیٰ رضا نے، اور جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے، اگر یہ نام اسی ترتیب کے ساتھ، جو خوبصورت نام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی زبان سے ادا کیے، اگر ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے۔ یہ سلسلہ سند جو امام علی ابن موسیٰ رضا نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ اس گفتگو کا تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ میں آپ کے حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں، اگرچہ ارادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی امام نے سلسلہ سند بیان کیا، اس کے بعد فرمایا، سنو، اللہ نے یہ فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ یقیناً میرے عذاب سے بچ گیا، ہلاکت سے بچ گیا، جہنمی ہونے سے بچ گیا۔ یہ فرما کر بالقصد امام نے عماری کا پردہ گرا دیا، آگے بڑھے، لیکن سامنے نیشاپور کا وہ عظیم الشان اجتماع، جن میں سے بعض کئی دنوں سے، بعض کئی گھنٹوں سے دھوپ میں کھڑے ہو کر فرزند رسول کا انتظار کر رہے تھے، ان کی سماعتیں اس اوج، عروج، رفعت و معراج اور اس بلندی پر تھیں کہ سراپا گوشت تھے، ہمتن گوشت تھے۔ اتنے اوج پر جب توجہات ہو تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی، بات ابھی جاری ہے، نتیجہ باقی ہے۔ جیسے ہی فرزند رسول نے پردہ گرایا، چند قدم آگے بڑھے، دوبارہ مجمع سے شور اٹھا، مطالبہ ہوا، فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کر دیجئے۔ اب جب ظرفیت محسوس کی، آمادگی محسوس کی، سماعتوں کی تیاری دیکھی، تو اب دوبارہ سے عماری کا پردہ ہٹایا، لیکن صرف ایک جملہ فرمایا بشرطہا بشروطہا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ خدا فرما رہا ہے میرا قلعہ ہے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شروط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں۔
یہ توحید کو بیان کیا، ولایت بیان کر رہے ہیں لیکن توحید کو بیان کیا، یہ نصاب توحید ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر بسا اوقات بعض افراد کو توحید کا بہت زیادہ ایک اس طرح اشتیاق ہے، یہ نہ کرو شرک ہے، یہ کہو گے شرک ہو جائے گا، یہ کہو گے دین سے خارج ہو جائے گا، صرف اور صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے، باقی سب شرک اور بدعت ہے۔ نہ، پہلے سمجھو کہ توحید کسے کہتے ہیں، نصاب توحید کیا ہے، حقیقت توحید کیا ہے۔ خمینی بت چکن ایک طرف، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ جوادی عاملی، بڑے بڑے علماء محدثین، انہوں نے اس کلام کی شرح بیان کی۔ استاد آیت اللہ جوادی عاملی انہوں نے بیان فرمایا، یہ جو علی ابن موسیٰ رضا بیان فرما رہے ہیں یہ نصاب توحید ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ توحید صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ توحید نہیں ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا اور اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ وہ موحد بن گیا، وہ توحید پرست بن گیا، وہ مسلم بن گیا، اس نے توحید کا پرچار کیا، وہ توحید کلمہ طیبہ لکھ کے لگا رہا ہے، نہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہرگز کمال توحید نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید کا نقطہ آغاز ہے، لا الہ الا اللہ توحید کی ابتدا ہے، لا الہ الا اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے۔ کمال توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے اقرار، اظہار، اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ کمال توحید ہے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا بیان فرما رہے ہیں، ان 14 کی ولایت حق تعالیٰ کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ جس طرح سے امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے ہیں کہ بنا تمت کلمت التوحید، ہم 14 سے اللہ کی توحید مکمل ہوتی ہے۔ 14 کی ولایت اللہ کی توحید کا ناگزیر تتمہ ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار یہ توحید ہے، لیکن آغاز توحید ہے۔ کمال توحید کیا کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد اللہ کے منصوب، اللہ کے منتخب، اللہ کے بنائے ہوئے ان 14 کی ولایتوں پر ایمان لے کر آنا، یہ کمال توحید ہے۔ پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور ان 14 کے علاوہ دنیا کی کسی 15ویں فرد کو اٹھا کر ان 14 کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ مستخلف عنہ ہے، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے جانشین ہیں، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، ان سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے، ان کی ولایت خدا کی ولایت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا۔ ان 14 کو خود خدا نے معین کیا ہے۔ آپ کا جی چاہے تو جس سے مرضی مدد مانگے، اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ خدا سے مدد مانگے تو کہہ دیں یا اللہ مدد، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہنا توحید ہے، کہنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا اللہ مدد کہنا چاہیے، کہیں اور اللہ مدد بھی کر دے گا۔ اور اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ مدد، اگر آپ کا جی چاہتا ہے آپ کہیے یا علی مدد، یا مہدی مدد، یا فاطمہ زہرا مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، جس سے بھی مدد مانگیں آپ کو مدد مل جائے گی۔ اللہ سے مدد مانگیں تب بھی مدد ملے گی، علی سے مدد مانگیں تب بھی مدد ملے گی، نبی سے مدد مانگیں تب بھی مدد ملے گی، مہدی سے مدد مانگیں تب بھی مدد ملے گی، جس سے بھی مدد مانگیں مدد ملے گی۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں، یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ آپ دیکھ لیں روز عاشور 56 مقتل ہیں ہمارے پاس، مقتل ابی مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، دمت الثاقبہ ہے، نفس المہموم ہے، کوئی بھی مقتل اٹھائیں، کوئی تاریخ اٹھائیں، طبری اٹھا لیں، انہوں نے بھی لکھا، باقی بڑے بڑے امام طبرانی نے لکھا ہے معجم الاوسط میں، اور باقی محدثین کو اٹھائیں اہل تسنن کے، وہ پہاڑ سے وزنی نام جس کا مقتل اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، سیرت اٹھائیں، روز عاشور کے واقعات اٹھا کر دیکھیں۔ جب حر ابن یزید الریاحی روز عاشور امام حسین کی بارگاہ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر غلام اور بیٹے کے ہمراہ حاضر ہوئے اور دست ادب جوڑ کر جب بارگاہ حسینی میں عرض کیا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو حسین جواباً کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔
یہ دعا مانگ سکتے تھے یا کہیں گے میں سوچوں گا یا کچھ اور کہہ دیتے، لیکن نہ 56 مقتل کی کتابیں وہ اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، سیرت کی کتابیں اٹھائیں۔ جیسے ہی حر نے اپنی بات مکمل کی، لمحہ حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا اے حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ یہ 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، یہ 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد طلب کرنا۔ ان دروازوں کو خدا نے معین کیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو کہیں یا اللہ مدد، آپ کی مرضی چاہیں تو کہیں یا رسول اللہ مدد، آپ کی مرضی ہے چاہے تو کہہ دیجئے یا علی مدد، آپ کی مرضی ہے کہیں تو یا مہدی مدد۔ جس سے بھی مدد مانگیں گے مدد مل جائے گی، لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، اپنے دل میں اگر کوئی اپنے دل میں خدا سے جس سے مدد مانگے مل جائے گی، لیکن اگر کوئی بدبخت ان 14 میں سے کسی کا بغض دل میں رکھتے ہوئے اب آ کر یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی۔ یہ 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، یہ 14 اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں، یہ 14 عزت خدا کے مظہر ہیں، یہ 14 جمال خدا کے مظہر ہیں، یہ 14 جلال خدا کے مظہر ہیں۔ ذات پروردگار لیس کمثلہ شیء، یہ 14 کے 14 مظہر لیس کمثلہ شیء۔ نہ خدا کا کوئی عدیل و بدیل اور سہیم و شریک ہے، نہ کوئی ان 14 کا سہیم و شریک ہے۔ اللہ کو جو ہم واحد کہتے ہیں یہ مجازن کہتے ہیں، در حقیقت عرفاء جو حکما فرماتے ہیں اللہ احد ہے۔ اللہ کو واحد کہنا یہ مجاز ہے، حقیقت میں خدا احد ہے، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا 2 بھی ممکن ہے، اس لیے خدا کو واحد کہنا یہ مجاز ہے، خدا احد ہے۔ یہ 14 کے 14 حق تعالیٰ کی احدیت کے مظہر ہیں، علی احدیت کے مظہر ہیں، اس لیے کسی مسلمان کا بیان نہیں، کسی سنی یا شیعہ کا بیان نہیں ہے۔ یہ خلیل جبران نے کہا ہے اگر اس علی جیسا کوئی دوسرا اس کائنات میں بن سکتا تو کبھی یہ عیسائی دانشور خلیل جبران یہ جملہ نہ کہتے، اور اپنی عجز و ناتوانی اور توحید دستی اور توحید دامنی کا اعتراف ان لفظوں کے ساتھ کرتے ہوئے اپنی بیچارگی کا اظہار ان الفاظ سے کبھی نہ کرتے کہ اے کائنات کیا ہوتا کہ اگر ایک مرتبہ پھر تو اپنی تمام تر توانائیوں کو یکجا کر کے اس کائنات کو علی جیسا انسان دے دیتی۔ نہ علی کی کوئی مثال نہیں ہے، علی کی کوئی نظیر نہیں ہے، علی خلیفہ خدا ہے، علی خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ چونکہ علی خلیفہ خدا ہے اس لیے خلافت مسلمین بھی، بشر میں حکمرانی کا حق بھی حاکمیت الہیہ کے تسلسل میں اللہ کے جانشین کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان کرنے کے لیے جناب سیدہ گئیں۔ جناب سیدہ کے خطبے کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اس میں بی بی کے کلمات کا اگر میں خلاصہ عرض کروں چند جملوں میں، جو کہ وقت نہیں ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ جہان بان جس نے حکمرانی کرنی ہے، جس نے حکومت کرنی ہے، جس نے زمان میں اقتدار سنبھالنی ہے، جس نے لوگوں کو رعیت کو لے کے چلنا ہے، یہ جہان بان، اسے جہان بین ہونا چاہیے، جہان بین ہونا چاہیے۔ اگر جہان بان جہان بین نہ ہو، شاگرد خدا نہ ہو، عالم نہ ہو، جہان بان جہان بین نہ ہو تو وہ جہان خار بن جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا درندہ بن جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جہان بان کو جہان بین ہونا چاہیے، اسے آگاہ ہونا چاہیے، اسے شاگرد پروردگار ہونا چاہیے۔ پروردگار نے ان ہستیوں کو معین کیا ہے بشر کی قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، رہبری کے لیے، نظام عدل کا قیام، نظام عدل کا احیاء، نظام عدل کی بقا، نظام عدل کا تسلسل،
ان کی ولایت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ان کی حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ خدا کا بشر پر احسان ہے کہ اس نے ان 14 کو ہمارا رہبر بنا کے بھیجا ہے، ہمارا امام بنا کے بھیجا ہے، ہمارا سید و سردار بنا کے بھیجا ہے، ہمارا معلم اور ہمارا مرشد بنا کے بھیجا ہے، ورنہ انہیں ہماری حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس علی کے نزدیک اس حکومت کی ارزش اور قیمت ایک بکری کی چیز سے بھی کم تر ہو، جس علی کے نزدیک اس حکومت کی ارزش ایک پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہو، وہ علی جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے، وہ اس خلافت کو لے کر کیا کچھ ہوگا؟ وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے، وہ خلافت کو لے کے کیا خوش ہوں گے؟ اسی لیے جب جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھی تھی، جناب سیدہ بیٹھ کر گریہ کر رہی تھی، تو محبوب ابن لبیب صحابی رسول اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہا تھا، جیسی نگاہ پڑی کہ جناب سیدہ قبر حمزہ پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہیں، بیوی کو بھیجا۔ جرأت نہیں ہے کہ خود آگے بڑھے، خود سوال کرے، وہ کوئی اور ہے کہ جس کا جی چاہتا تھا منہ اٹھا کر جیسے جی چاہتا تھا سوال پوچھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ یہ جلال فاطمہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے، یہ فاطمہ زہرا کی ابوت ہے، یہ فاطمہ زہرا کی جلالت ہے، یہ رعب ہے فاطمہ زہرا کی شخصیت کا۔ خود نہیں گیا، بیوی کو بھیجا، جا کے پوچھو، میں نے سنا نبی زادی دربار گئی تھی، خلافت علی کے لیے بات کی، کیا واقعاً خلافت علی کا حق ہے؟ زوجہ گئی، جا کے پوچھا، بیوی نے فرمایا مگر تمہیں کچھ شک ہے؟ اس نے دوبارہ سے بیوی سے کہا جاؤ پوچھو، اگر خلافت علی کا حق ہے تو علی کی خلافت پر دلیل کیا ہے؟ ثانی زہرا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے تیسری مرتبہ زوجہ کو روانہ کیا، جا کے پوچھو اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے دربار میں؟ آپ خاتون ہونے کی باوجود کیوں گئی علی کے حق میں بولی؟ اب بی بی کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا کہ کیا تم نے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ علی ایسا امام نہیں ہے جو سقیفے میں جانا شروع کر دے، پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ دے، ایک کے پاس جائے مجھے مان لو، دوسرے کے پاس جائے مجھے مان لو، تیسرے کے پاس جائے مجھے مان لو۔ نہ، علی ایسا امام نہیں ہے۔ علی کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، بشر کو علی کی ضرورت ہے، بشر محتاج ہے۔ اس لیے سیبویہ کے استاد خلیل بن احمد فراہیدی سے کسی نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ علی کو امام الکل فی الکل مانتے ہیں؟ کہ اس لیے میں علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں کہ میں نے ساری کائنات کو علی کا محتاج دیکھا ہے، لیکن علی کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ علی حق تعالیٰ کی صمدیت کا مظہر ہے، علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے۔ اس علی کو بچانے کے لیے، علی کی ولایت کو بچانے کے لیے، ولی خدا کو بچانے کے لیے حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار کیا ہے۔ فاطمہ زہرا کو بھیجا ہے۔ بی بی کی زندگی کی ہزاروں جہتیں خواہش تھی کہ میں تفصیل سے بیان کروں، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کیا بیان کیا جائے؟ علم فاطمہ، زہد فاطمہ، عبادت فاطمہ۔ میں آج بھی نئی سے نئی روایات دیکھ رہا ہوں مسلسل۔ اس قدر جناب سیدہ سے متعلق یہ عجیب اعجاز ہے، پروردگار کی تائید ہے کہ پچھلے چند سالوں سے جتنا بولا جا رہا ہے، جتنا لکھا جا رہا ہے جناب سیدہ سے متعلق، اب بشر متوجہ ہو رہا ہے، اب بشر اس طرف آ رہے ہیں، اور ذات فاطمہ زہرا حد فاصل حق اور باطل کے درمیان، ذات فاطمہ زہرا وہ شمع ہدایت ہے کہ جس انسان میں معمولی شعور ہوگا وہ ولایت معصومین کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، وہ علی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ذات فاطمہ زہرا وہ قوی ترین آواز ہے تاریخ انسانی کی، جس آواز کو 1400 سالوں میں بنو عباس، بنو امیہ کی حکومتیں نہیں دبا سکی ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان ایام کو اس طرح سے منائیں کہ سیدہ کی آواز ہر باشعور انسان کے گوشوں میں، اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے حسن اور جمال کا پتہ چل جائے، ہمارے کلام کی جمالیات کا پتہ چل جائے، ہمارے کلام کی دقتوں اور گہرائیوں کا اندازہ ہو جائے، یقینی طور پر اگر وہ پاک فطرت ہے، سلیم الفطرت ہے، وہ ہمیں قبول کرے گا، ہماری ولایت کے آگے تسلیم ہو جائے گا۔ ذات فاطمہ زہرا معیار حق و باطل ہیں، ذات فاطمہ زہرا معیار صحابیت ہیں۔
ذات فاطمہ زہرا قیامت تک کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل ہے، امتیازی نشان ہے۔ فاطمہ زہرا معیار صحابیت ہے، ایسا نہیں کہ جسے اٹھائیں اور صحابی کہنا شروع کر دیں، جسے اٹھائیں اور رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، نہ، معیار صحابیت کا تعین ذات فاطمہ زہرا سے ہوگا۔ اس لیے کہ امام حاکم نشاپوری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، علی متقی ہندی نے اس حدیث کو بیان کیا، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو بیان کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى لِرَضَاهَا، کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں ہے، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے۔ یہاں اس حدیث میں پیغمبر نے توحید کو محور قرار نہیں دیا، فاطمہ زہرا کو محور قرار دیا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جس سے خدا راضی فاطمہ اس سے راضی، جس سے خدا ناراض فاطمہ اس سے ناراض، نہ، ذات فاطمہ سے متعلق فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اللہ اس سے راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کی رضایت کا معیار ذات فاطمہ زہرا۔ اگر کوئی رضی اللہ بننا چاہتا ہے اور کسی کو بھی صحابیت کی رضا اڑانا چاہتے ہیں تو جا کے دیکھیں کہ کیا فاطمہ زہرا اس سے راضی ہے۔ اگر فاطمہ زہرا راضی ہے تو رضی اللہ بن جائے گا، ہمارے سروں کا تاج بن جائے گا۔ لیکن اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض چلی جائیں، رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ فاطمہ زہرا عصمت کبریٰ ہے۔ میں اور مطالب کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، سیدہ کی شخصیت کی کچھ اور ابعاد بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب گفتگو جس جہت اور جس رخ کی طرف چل پڑی ہے، دو جملے کہہ کر گفتگو کو سمیٹ لوں، اسی بات پر تمام کر دوں۔ فاطمہ زہرا بی بی کی عصمت دیکھیں، مریم بطول ہے، مریم معصومہ ہے، لیکن مریم کی عصمت کا اعلان پروردگار نے جب قرآن میں کیا تو خود اعلان نہیں کیا۔ آپ آیات اٹھا کر دیکھیے، مریم کی عصمت کا اعلان پروردگار نے ملائکہ سے کروایا، فاطمہ زہرا کی عصمت کا اعلان خود فرمایا۔ اور فاطمہ زہرا اور مریم بلکہ باقی انبیاء کی عصمت کے ساتھ عصمت سیدہ کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ نہ، فاطمہ زہرا ام الفضائل ہے، فاطمہ زہرا ام عصمت و طہارت ہے، فاطمہ زہرا محور عصمت ہے۔ اس لیے کہ امام المشققین صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ عصمت کلی متواتی نہیں ہے، عصمت کلی مشکک ہے۔ ایسا نہیں، کلی متواتی ایسی کلی جس کی مصادیق میں وحدت پائی جائے۔ جیسے یہ آپ کے چاروں طرف یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ زیادہ پنکھا ہے اور وہ کم پنکھا ہے، نہ، پنکھا ہونے میں سب مساوی ہیں، برابر ہیں۔ لفظ پنکھا کے مصداق ہونے میں کسی کو دوسرے کے اوپر تبعیض حاصل نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ جب پنکھا بولا جائے گا سب اس میں برابر ہیں، تساوی کی منزل پر ہیں۔ لیکن روشنی جب میں کہتا ہوں یا سفیدی کہتا ہوں، سیاہی کہتا ہوں، اس میں درجات ہیں شدت و ضعف کے اعتبار سے۔ یہ روشنی جو میرے بد مقابل ہے یہ تیز تر ہے بنسبت ان روشنیوں کے جو آپ کے سروں کے اوپر آویزاں ہیں۔ اس کو کلی مشکک کہا جائے گا، کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، کلی مشکک جس کے مصادیق میں فرق ہو، الگ الگ ہوں۔ جیسے میں نے مثال دی تو عصمت یعنی معصوم ہونا یہ کلی متواتی نہیں ہے، کلی مشکک ہے۔ کلی مشکک کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی معصوم ہے، ایسا نہیں کہ سب ایک عنوان ہے، سب کو یہ پھول اٹھا کے لگا رہے ہیں، نہ، عصمت کے درجات ہیں، عصمت میں درجے اور رتبے پائے جاتے ہیں۔ انبیاء کی عصمت اور ہے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت اور ہے۔ انبیاء کی عصمت میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے، شک و ریب ہے، گفتگو کی جاتی ہے، کل تو ان کل کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کا دھبا نظر آ جائے گا۔ لیکن عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کے تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے بالاتر ہے۔ آئے میں نے بی بی کا خطبہ چھوڑ دیا ہے، بی بی کا کلام چھوڑ دیا، بی بی کی گفتگو چھوڑ دی، دربار میں آپ کی جو اختتامی گفتگو ہوئی ارادہ تھا بیان کروں سب چھوڑ دیا۔ یہ ایک جملہ ہدایت بشر کے لیے کافی ہے، یہ ایک جملہ ہدایت انسانی کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک کام جو سیدہ زہرا نے کیا، ایک سوال میں آپ سے کروں گا اور جواب دے کے آپ کی گفتگو کو، زحمتوں کو سمیٹ لوں گا، تمام کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، جب بات عصمت کی ہے تو مجھے بتائیں یہ معصوم ہوتا کون ہے؟
ایک عصمت کی کلامی تعریف ہے۔ علم عقائد میں ہم عصمت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ عصمت یعنی یہ معصوم یہ ہوتا ہے، اس کی حدود و قیود ہیں، اس کی یہ باقی جامعیت ہے، اس کی یہ تعریف ہے۔ لیکن سادہ ترین تعریف، چونکہ مخاطب آپ ہیں، آپ بتائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو چہاردہ معصومین کے نام یاد کرواتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی بچہ یا بچی پلٹ کر آپ سے پوچھ لے کہ بتائیں بابا یہ معصوم کسے کہتے ہیں، تو جو جواب آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ یہی جواب دیتے ہیں، معصوم وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے۔ اگر بچہ پلٹ کر دوسرا سوال پوچھ لے اور کہے بابا یہ بتا دیجئے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ وضاحت میں یہی بتائیں گے کہ گناہ کسی بھی حرام کا ارتکاب یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی واجب کا ترک یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اگر ایک معصوم زندگی میں ایک مرتبہ کسی حرام کا ارتکاب کر لے، ایک مرتبہ سود کھا لے نعوذ باللہ، ایک مرتبہ کوئی ایسا غصبی چیز کھا لے، کسی کا مال غصب کر دے، زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بول دے، وہ معصوم نہیں رہے گا۔ وہ معصوم جو حرام کا ارتکاب نہ کرے اور واجب کو ترک نہ کرے۔ اگر ایک معصوم ایک واجب کو زندگی میں ایک مرتبہ چھوڑ دے، وہ معصوم نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ نماز چھوڑ دی، باقی ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، بتائیں معصوم ہے؟ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو زندگی میں نہ کسی واجب کو چھوڑے نہ کسی حرام کا ارتکاب کرے۔ اگر بات جہاں تک پہنچ گئی تو آگے رہنمائی فرمائیے گا، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سلام ہے، سلام روز آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، علیک السلام، سلام علیک، علیکم السلام، مختلف لفظوں سے سلام کرتے ہیں۔ یہ جو سلام کرتے ہیں مجھے اس کی شرعی حیثیت بتا دیجئے۔ یہ سلام کرنا واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے؟ فرما رہے مستحب ہے، سلام کرنا مستحب ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف آپ کے یہاں مستحب ہو، اہل تسنن کے یہاں بھی سلام کرنا مستحب ہے۔ ہر مسلمان کے نزدیک سلام کرنا سنت ہے، مستحب ہے، اور جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ وہ فرمائیے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں کوئی آپ پر سلام بھیج دے، آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نماز میں بھی جواب دینا واجب ہے۔ اہل تسنن کا بھی فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، تمام فرق اسلامی کے نزدیک سلام کا جواب دینا واجب ہے، چاہے آپ حالت نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ حکم ہے کہ انہی لفظوں کے ساتھ سلام لوٹا دیں۔ اگر اس نے علیک السلام کا، آپ بھی کہہ دیں علیک السلام۔ اگر اس نے کہا سلام علیکم، آپ کہہ دیں سلام علیکم۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہہ دیجئے السلام علیکم۔ جن لفظوں کے ساتھ سلام کرے انہی لفظوں کے ساتھ لوٹا دے۔ اور منع ہے کہ اگر اس نے صرف سلام علیک کہا تو آپ کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نہ، جتنا سلام کیا گیا اسی مقدار میں جواب دینا یہ کفایت کرتا ہے، لیکن واجب ہے۔ اگر یہ بات پہنچی ہے کہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب، اور تیسری بات جو پچھلی گفتگو سے نتیجہ لیا، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، ترک واجب خلاف عصمت ہے۔ اگر کوئی واجب چھوڑ دے، اگر معصوم زندگی میں ایک واجب چھوڑ دے، کیا معصوم رہے گا؟ معصوم نہیں رہے گا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، ترک واجب خلاف عصمت ہے۔ اگر واجب کو چھوڑ دے تو عصمت ختم ہو جائے گی۔ اب جا کے آپ تاریخیں پڑھنا، اور یہ فقہی مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا سلام دینا، ہر مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر بات پہنچی ہو تو آپ پڑھیں، تاریخیں اٹھائیں، بہار اٹھا لیجئے اور امالی شیخ طوسی اٹھا لیں، باقی تمام کتابیں اٹھا لیجئے، کوئی حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی کتاب اٹھائیں۔ جناب سیدہ زہرا کی بیماری کے ایام میں کئی مرتبہ کچھ افراد نے مولا متقیان سے اجازت مانگی عیادت کے لیے کہ ہم عذرخواہی کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، عیادت کرنا چاہتے ہیں، اور مولا متقیان فرماتے کہ میں نبی زادی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور جب بھی پوچھا فرمایا علی گھر تو آپ کا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا دل دکھانے والوں کی، مجھ پر ظلم کرنے والوں کا چہرہ زندگی میں دیکھ کر جاؤں، میں اسی حالت میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں تاکہ بابا کے سامنے جا کے ان کی شکایت کروں۔ لیکن وہ افراد اجازت مانگتے رہے، اور ایک مرتبہ جب مولا متقیان نے خواہش کی کہ سیدہ ایک عرصے سے وہ اجازت مانگ رہے، صرف آ جائیں، آپ ان کی بات سن لیجئے گا۔ بس جیسی اجازت ہوئی، دو افراد آ کر
جناب سیدہ کے گھر میں آئے حجاب حائل کیا گیا اور سلام کی آواز بلند ہوئی. ادھر سے جب سلام کیا گیا جا کر مجھے نہیں معلوم, میں تو کچھ زیادہ نہیں جانتا, آپ خود جا کر ڈھونڈیے گا تاریخوں میں اور جا کر دیکھیے گا کہ ادھر سے تو سلام کی آواز گئی ہے, کیا جواب سلام بھی آیا ہے؟ کیا جواب سلام بھی آیا ہے؟ کوئی جواب آیا تو پڑھ لیجئے تاریخوں میں, کسی کو مل جائے تو لا کے مجھے بھی دکھا دے. تو بی بی کا کسی کے سلام کا جواب نہ دینا, یہ ایک بات ہدایت بشر کے لیے کافی ہے. یعنی سیدہ فرما رہی ہیں کہ دیکھو, یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا, اور جو مجھے معصومہ سمجھتا ہے, میں جس کے سلام کا جواب نہیں دے رہی, اسے کبھی مسلمان نہ سمجھنا. فاطمہ زہرا معلمہ سیاست دینی. فاطمہ زہرا نے نبوت کو بچایا ہے, فاطمہ زہرا نے رسالت کو بچایا ہے, فاطمہ زہرا نے امامت کو بچایا ہے, فاطمہ زہرا نے نظام ولایت کو بچایا ہے. کس طرح سے؟ کیوں امام صادق فرماتے ہیں, یہ حدیث جو ہے خود حدیث قدسی ہے, لولا فاطمہ تو لما خلقتکما. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اور امام صادق فرماتے ہیں, ابو جعفر یعقوب کلینی نے نقل کی, کہا کہ اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کو 3 نور عطا کی, ایک نور سفید, ایک نور زرد, ایک نور سرخ. نور سفید جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے, نور زرد جو وقت زوال ظاہر ہوتا ہے, نور سرخ جو ہنگام غروب ظاہر ہوتا ہے. نور سفید نور نبوت و رسالت ہے, نور سرخ نور امامت و ولایت ہے, اور نور زرد جو وقت ضحا اور وقت زوال ظاہر ہوتا ہے, یہ نور عصمت و طہارت ہے. اور یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ. اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور امامت اور نور نبوت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے, نہ نور نبوت بچتا ہے, نہ نور ولایت بچتا ہے. اگر ولایت باقی ہے صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے باقی ہے. اس لیے جمع ہوئے یہ پیر و جوان, یہ مرد و خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر, اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر خاک پر بیٹھے. کچھ افراد کھڑے, مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا. 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے اسی شہر لاہور میں ایک طرف مسلسل بارش برس رہی تھی, اور بہت سارے افراد مسلسل بارش کے نیچے کھڑے ہو کر بہت دیر تک معصومین کو سیدہ زہرا کا پرسہ پیش کرتے رہے. اس لیے کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں. آج مجلس سننا, اگر مجلس نہ بھی ہوتی, کسی امام بارگاہ میں آ کر اپنے وجود سے, اپنے حضور سے ہم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ اے نبی زادی, ہم آپ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں. میرے عزیزوں, کیا کیا سیدہ زہرا نے. وقت ختم ہوا, میں بہت سارے حقائق, بہت سارے مطالب اور چیزوں کو عرض کرنا چاہ رہا تھا, انہی پر اکتفا کرتے ہیں. 95 دن کیسے گزارے, یہ 95 دن کیسے گزارے, کیا مراحل ہیں. آج شاید پڑھنے کی زیادہ ضرورت محسوس نہ ہو. شب شہادت گزر گئی, آج روز شہادت ہے. آج شبیہ تابوت اٹھایا جائے گا. یہ جو شبیہ ہے, یہ شبیہ اصل کی ہوتی ہے, اصل کی ہوتی ہے. جو تابوت مدینے میں اٹھایا گیا اس کی کیفیت کیا تھی. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں سیدہ زہرا کی حالت یہ تھی کہ شبہی بود, گویا بس سایہ رہ گیا تھا. جیسے آج اب خالی تابوت اٹھائیں گے, بے ایسی کیفیت تھی, ایسی کیفیت تھی. عجیب مرحلہ تھا. میرے عزیزوں, میں اسی تسلسل سے روایات مصائب کو بیان کر رہا ہوں, یہاں تک کہ کل اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ جناب سیدہ دروازے پر جب آئیں اور کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا, کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا. یہاں تک کہ اس پہلے فرد نے, میں یہ جملے پڑھ رہا تھا, دوسرے سے پوچھا کہ بتا, میں نے سنا ہے کہ تم نے
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الفاطمہ، اجرکم علی الزہراء، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہراء، صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین۔ اس طرح سے سیدہ زہرا نے امیر المومنین کے کمربند میں ہاتھ ڈالا کہ بہت دیر تک امیر المومنین کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الفاطمہ۔ پہلے نے دوسرے سے پوچھا، بتا، میں نے سنا نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی، میں نے سنا نبی زادی علی کے دامن کو نہیں چھوڑ رہی تھی، کیسے چھڑوایا؟ کہا چھڑوا لیا۔ کہا کیسے چھڑوایا؟ کہا میں نے یہ محسوس کر لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، صلی اللہ علیہ یا زہراء۔ کہا جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں فاطمہ زہرا کا ہاتھ علی سے نہیں چھڑوا پا رہا تھا، اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا، قریب میں کنفس تھا، اس کی کمربند میں تازیانہ تھا۔ یا اللہ، یا زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ اتنے تازیانے مارے، فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹا، یہاں تک کہ پھر فاطمہ زہرا نے کوشش کی، اب کنفس خود آگے بڑھا، اس نے اپنی شمشیر کے دستے سے فاطمہ زہرا کے بازو پر اللہ اتنا مارا۔ میں آج روایت دیکھ رہا تھا، سید علی خامنائی وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا اپنے گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئیں۔ فاطمہ زہرا بے ہوش ہوئی اور مولا متقیان کو دربار کی طرف لے چلے۔ جب دربار کی طرف لے چلے، کچھ لمحوں کے بعد سیدہ زہرا کو ہوش آیا، فضہ سے جو پہلا سوال پوچھا میرے ابن عم کہاں ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟
فضا نے کہا بی بی ان کے گلو اطہر میں رسی ڈال کر مسلمان انہیں دربار کی طرف لے گئے. اب جہاد فاطمی کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا. اب جہاد فاطمی کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا. میرے عزیزو یہ عجیب مرحلہ ہے, عجیب مرحلہ ہے. جب جناب علی اکبر کی شہادت بیان کرتے ہیں علماء تو پڑھتے ہیں, علماء پڑھتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے جب اپنے بابا حسین کو آواز دی کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے, وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے, اس حسین کو علی اکبر کی لاش پر پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. حسین کو بڑی دیر لگی, اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین فرماتے تھے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. حسین کبھی دائیں گرتے تھے, کبھی بائیں گرتے تھے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب علی کو دربار لے کر گئے فاطمہ زہرا کا یہی حال تھا. کتنی مرتبہ فاطمہ اٹھی, کتنی مرتبہ فاطمہ بیٹھی, کتنی مرتبہ فاطمہ گری, خدا جانتا ہے, خدا جانتا ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے. میرے عزیزو اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں آپ محسوس کریں, بچے محسوس کریں, جوان محسوس کریں. آج جو شہادت کی مجلس میں آپ شریک ہیں, اسی طرح سے چند سال پہلے تہران میں حسینیہ ارشاد میں آقا حسین انصاریان بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہے تھے. اس لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں تاکہ محسوس کریں فاطمہ گھر سے دربار کیسے پہنچی ہے. آقا انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے, جب مصائب پڑھا, بی بی کی شہادت پڑھی, مجلس ختم ہو گئی. اور اس کے بعد مومنین نے خواہش کی آج آخری مجلس ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں, نیاز تناول فرمائیں. حسین انصاریان ہمارے استاد ان مومنین کے ساتھ بیٹھ گئے, نیاز کھانے لگ گئے, لنگر تناول کرنے لگ گئے. آدھا گھنٹہ 40 منٹ گزر گئے. انہوں نے غور کیا, دیکھا, آواز سنی, اس امام بارگاہ کے ایک گوشے سے ایک شخص برابر بیٹھا گریا کر رہا ہے, رو رہا ہے. استاد حسین انصاریان فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اٹھ کر اس مومن کے پاس چلا گیا. میں نے پوچھا, میں نے آج بہت مصائب پڑھے, مجھے بتا وہ کون سی بات ہے جو تجھے اب تک رلا رہی ہے. تو اس جوان نے جو جواب دیا, آغا انصاریان شاید آپ کو معلوم نہیں, میں یہاں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آقا انصاریان آج آپ نے پڑھا, آپ نے پڑھا کہ جناب سیدہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں. آقا انصاریان, میں جانتا ہوں جب کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ کس طرح سے نبی زادی مسلسل 95 دن ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زندہ رہی. اگر بات پہنچی ہے تو اب محسوس کیجئے گا وہ کیفیت جس میں کسی انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے. فاطمہ زہرا اپنے گھر سے مسجد نبوی تک پہنچی ہیں. کیوں مسجد نبوی تک پہنچی ہیں؟ اس لیے کہ فاطمہ جانتی ہیں جو علی کو لے کر گئے یہ علی سے بیعت کا مطالبہ کریں گے اور علی مر جائیں گے.
کبھی بیعت نہیں کریں گے. اور جب علی بیعت سے انکار کر دیں مبادا یہ تلوار اٹھائیں علی کو شہید کر دیں. ولی خدا کی زندگی کو بچانے کے لیے فاطمہ زہرا لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کیا. یہ اتنا مشکل سفر تھا. فاطمہ زہرا کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. اب جب فاطمہ زہرا پہنچی ہیں کیا منظر دیکھا ہے. کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہیں, کچھ کھڑے ہیں. علی سب کے سامنے زمین پر بٹھائے گئے. علی زمین پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں. گلوئے اتھر میں رسی ہے, ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے. وہ تلوار کی نوک علی کے سینے میں جب ہوتا ہے بار بار کہتا ہے علی بیعت کرو, بیعت کرو ورنہ قتل کر دیں گے. اس حال میں جب سیدہ بڑھی جیسے یہ منظر دیکھا جلدی سے روضہ رسول پر پہنچی اور آواز بلند کی تم میرے ابن عم سے, تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو. میں ابھی سر سے ردا اتار کر, ابھی سر سے چادر اتار کر اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, ابھی سر سے چادر اتار کر تمہارے حق میں بددعا کروں گی. جیسی بی بی کی کلمات زبان سے جاری ہوئے حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں جیسی بی بی کی یہ جملے ادا ہوئے میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا. اتنی بلند ہوئی کہ ایک درمیانے قد کا آدمی نیچے سے بآسانی گزر سکتا ہے, آ جا سکتا ہے جلدی سے. جیسے ہی مولا نے یہ آواز سنی مجھ سے کہا سلمان نبی زادی کو منع کرو, بد دعا نہ کریں, بد دعا نہ کریں. سلمان کہتے میں دوڑتا ہوا بی بی کے پاس گیا, میں نے کہا علی فرما رہے ہیں بد دعا نہ کریں. سیدہ اٹھی اپنے مقام سے چلتی ہوئی اس گروہ کے پاس پہنچی اور اس کے بعد فرمایا سنو میرے ولی خدا کا حکم ہے کہ میں بد دعا نہ کروں, اس لیے بد دعا نہیں کروں گی, لیکن جب تک علی کو نہیں چھوڑو گے یہاں سے نہیں جاؤں گی. یہاں تک کہ یہ گروہ مجبور ہوا علی کے گلے سے رسیاں کھولنا شروع کی. علی جیسے ہی رسیاں کھلی فاطمہ زہرا علی کو لے کے گھر کی طرف چلی. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, اب سکت نہیں کہ زیادہ بیان کر سکوں, بس ایک جملہ دست ادب جوڑ کر سیدہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اے سیدہ زہرا آپ کے دروازے کو آگ لگی. اے سیدہ زہرا جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرا. اے سیدہ زہرا دروازے کی میخیں آپ کے بازو میں پیوست ہوئی. اے سیدہ زہرا 11 افراد اس دروازے سے گزر کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے. اے سیدہ زہرا آپ کے رخسار پر تماچے لگے. اے سیدہ زہرا آپ کے ہاتھوں پر تازیانے لگے. اے سیدہ زہرا اب بڑی مشکلوں سے چل کر گھر سے دربار تک آئیں, لیکن بالآخر آپ اپنے جہاد میں کامیاب ہو گئیں اور ولی خدا کو زندہ و سلامت اپنے ساتھ گھر لے گئیں. لیکن میری 1000 جان قربان آپ کی بیٹی زینب پر. اب شبیہ تابوت لے آئیے, اور نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن ایک جملہ سنیں. جب جناب سیدہ کا تابوت تیار ہوا, جب جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا, ایک مرتبہ بس آخری جملہ عرض کرنے دیجئے. ایک مرتبہ مولا متقیان نے بچوں سے فرمایا آؤ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لو. حسن آئے, حسین آئے, مجھ سے پہلے مرثیہ خان پڑھ رہے تھے. یہ جملہ سنیں پھر تابوت سیدہ کی طرف بڑھیے گا. ایک مرتبہ جناب حسین آئے اور پھر آخر میں مولا متقیان نے فرمایا جناب فضہ سے فرمایا فضہ جاؤ میری بیٹی زینب سے کہو آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کر لیں. آپ سنیں گے جیسے ہی فضہ گئی اس خیمے میں
جہاں ثانیہ زہرا تھی، ایک مرتبہ کہا بی بی بابا بلا رہے ہیں، آ کے اپنی ماں کے جنازے پہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کریں، سنیں گے کیا جملہ کہا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا 6 سال سن ہے، جو جملہ کہا یہ رونے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا فضا پہلے میرے بابا سے کہیں وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ میں سر سے ردا ہٹا کر اپنی ماں کی میت پر آؤں گی۔ Right.